السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ جیا خان، اور آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں کتاب نگری اسپیشل ناول، جو کہ تحریر ہے شازمین پہدی کی، ایپیسوڈ نمبر 19 پارٹ 2۔ ناول کا نام ہے وفا لازم ہے۔ ایپیسوڈ کی جانب پڑھنے سے پہلے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن دبا دیجئے، کیونکہ اسی طرح ہمارے آنے والی ہر ایپیسوڈ آپ تک پہنچے گی۔ اب بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ نانو، مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے تو میں ہادی کو آپ کے پاس چھوڑ کر جا رہی ہوں، کیا آپ اسے سنبھال لیں گی؟ موسم اچھا خاصا چینج ہو گیا تھا تو دعا سوچ رہی تھی کہ ہادی کی شاپنگ کر لے۔ ہاں بچہ، جاؤ تم آرام سے، ہادی کو میں دیکھ لوں گی، ویسے بھی گھر میں بہرام ہے تو ہادی روئے گا نہیں۔ نانو کی بات پر دعا مسکرائی۔ غالباً بہرام 2 دن پہلے بھی اس کے پاس ہی تھا جب ہادی گلا پھاڑ پھاڑ کے رو رہا تھا۔ بہرام نے اس کی مسکراہٹ دیکھی۔ 2 دن سے دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، حالات بالکل نارمل تھے۔ مگر بچہ، جاؤ گی اکیلی؟ کسی کو ساتھ لے جاؤ، نہیں تو ایسا کرو بہرام تم ساتھ چلے جاؤ، رمشا ہے نا میرے ساتھ ہادی کو سنبھالنے کے لیے۔ جہاں بیگم نے نیا مشورہ دیا۔ دعا کے ساتھ ساتھ بہرام بھی چونکا۔ نہیں نانو، میرے ساتھ شبنم جا رہی ہیں، دعا نے انکار کیا۔ بہرام جو ہاں کہنے والا تھا، اس کے انکار پر اس نے دعا کو دیکھا۔ وہ ان کے بازو کا زخم ابھی مکمل ٹھیک نہیں ہوا تو؟ نانو کی سوالیہ نظروں پر دعا نے کہتے بہرام کو دیکھا، جس کے چہرے پر نہ جانے کیوں دعا کو غصہ اور سختی نظر آئی۔ ہاں یہ تو ٹھیک کہا تم نے، چلو تم جاؤ شبنم کے ساتھ، ڈرائیور لے جائے گا تم دونوں کو۔ بہرام، دعا کو اپنا کریڈٹ کارڈ دے دو۔ نہیں نانو، اس کی ضرورت نہیں، دعا نے دوبارہ انکار کیا۔ کیوں ضرورت نہیں؟ بیوی ہو تم بہرام کی، حق بنتا ہے۔ بہرام، انہوں نے دوبارہ کہا تو بہرام نے کارڈ والیٹ سے نکال کر ان کی طرف بڑھایا۔ بیوی کو دو، میں کون سے جا رہی ہوں؟ انہوں نے دعا کی طرف اشارہ کیا۔ مجبوراً اسے کارڈ دعا کی طرف بڑھانا پڑا، جسے دعا نے تھام لیا۔ 3010 کیا؟ دعا سمجھی نہ تھی اس کا پاسورڈ ہے۔ اوہ تھینکس، دعا نے ڈرتے ڈرتے اس کے بیزار چہرے کو دیکھا۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ اسے کوئی بات پسند نہیں آئی تھی، مگر کیا؟ دعا سمجھ نہ پائی۔ اوکے ہادی ماما جلدی آ جائیں گی، آپ رونا نہیں اور نہ نانو کو تنگ کرنا۔ دعا ہادی کے گالوں پہ پیار کرتی۔ اللہ حافظ نانو۔ اللہ حافظ نہیں مان اللہ۔ کیا ہوا؟ بہرام ضروری کال سنتے ہی باہر چلا گیا، جبکہ ہادی مسلسل روئے جا رہا تھا۔ دعا کو گئے اب تو 3 گھنٹوں سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا، مگر ابھی تک اس کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ رمشا ہادی کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ نہ اس سے، نہ جہاں بیگم سے چپ ہو رہا تھا۔ وہ دعا کے لیے رو رہا تھا۔ رمشا نے کہا، مجھے دیں۔ اس نے ہاتھ بڑھایا، مگر آپ کی بازو۔ اٹس اوکے، آپ دیں۔ کیا ہوا بابا کے شہزادے کو؟ بہرام ہادی کو لیتے ہال میں آ گیا تھا۔ اس کا فیڈر کہاں ہے؟ اس نے نانو سے پوچھا، مگر شاید اسے بھوک لگی ہے۔ ہاں مگر یہ دودھ نہیں پی رہا، رمشا نے فیڈر سامنے ٹیبل پہ رکھتے کہا۔ دعا کو سوچنا چاہیے تھا، ہادی گھر میں ان کے بنا نہیں رہتا، مگر شاپنگ کرتے کہاں ہوش رہتی ہے۔ رمشا نے مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ بہرام کے پیچھے اصحاب کو دیکھا تھا۔ رمشا تم جاؤ کچن میں، نورا کو تمہاری مدد نہ چاہیے ہو۔ جہاں بیگم کو اس کے درمیان میں مداخلت ناگزیر گزری، جبکہ بہرام نے ہادی کو ساتھ لگایا، مگر وہ خاموش نہیں ہو رہا تھا۔ نانو، کہیں اس کی طبیعت تو خراب نہیں؟ نہیں، تم رکو، میں دعا کو کال کرتی ہوں۔ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو اسے کال کرنے کی، وہ اتنی لاپرواہ ہے، یہ آپ کو اب بھی نظر نہیں آ رہا؟ بہرام، تم جانتے ہو دعا لاپرواہ نہیں ہے، ہو جاتی ہے دیر سویر۔ تم ارم کو بھول گئے ہو جو لاکھوں اڑا کر ہی آتی تھی؟ آج آپ دعا کو بھی دیکھ لیے گا، ہر لڑکی ایک ہی جیسی ہوتی ہے، وہ کہتے ہادی کو لیے اوپر چلا گیا۔ شبنم، ہادی رو رہا ہوگا۔ دعا کو ہادی کی فکر ہونے لگی تھی۔ بھائی اور کتنا وقت لگے گا؟ دعا نے پریشان سی آواز میں پوچھا۔ بس 10 منٹ، اور ایک تو اس نے فون کی بیٹری بھی ختم ہو چکی تھی، گھر سے بھی کسی نے کال نہیں کی تھی۔ شبنم اپنا فون گھر بھول گئی تھی، ورنہ دعا نانو سے بات کر لیتی۔ بھائی آپ کے پاس فون ہے؟ جی میم صاحب، مجھے گھر کال کرنی ہے۔ جی یہ لیں۔ ڈیئر کسٹمر، آپ کا بیلنس اس کام کے لیے ناکافی ہے۔ او نو، اس میں تو بیلنس ہی نہیں ہے۔ بھائی جلدی کریں۔ جی، وہ کہتے دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ انہیں 1 گھنٹہ تو رستے میں ہی لگ گیا تھا، گھر آتے کافی وقت ہو چکا تھا۔ نانو، ہادی کہاں ہے؟ گھر میں داخل ہوتے ہی دعا نے ہادی کا پوچھا تھا۔ دعا، بچہ تم کہاں تھی؟ نانو، بعد میں تفصیل بتاؤں گی، آپ ہادی کا بتائیں، بہت روتا رہا ہے، ابھی سویا ہے، شاید بہرام بہت غصے میں ہے۔ انہوں نے دعا کو پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ جانتی ہوں وہ بہت غصہ ہوں گے۔ دعا اوپر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ شبنم بیگز رکھ کر وہاں سے چلی گئی۔ جہاں بیگم نے تو بہت کہا تھا رکنے کے لیے، مگر وہ نہ رکی۔ دعا کمرے میں داخل ہوئی تو بہرام نیم غنودگی میں تھا اور ہادی اس کے سینے پر الٹا سو رہا تھا۔ دودھ کی بوتل آدھی پاس ہی پڑی تھی۔ دعا آہستگی سے قریب آئی اور ہادی کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر رستے میں ہی بہرام اس کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ دعا ٹھٹکی، خبردار،
وہ آہستگی سے سیدھا ہوا اور ہادی کو بیڈ پر لٹایا۔ میری بہرام نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا اور پھر اسے کلائی سے پکڑ کر کھینچتے بالکنی میں لے گیا۔ پلیز میری بات کیا سنوں میں؟ اگر نہیں اسے سنبھال سکتی تھی تو کیوں اسے اتنا عادی بنایا؟ کیوں؟ اس کی آواز کے ساتھ ساتھ لہجہ بھی بے پناہ سخت تھا۔ سوری دعا، مجھے کچھ نہیں سنتا، اور یہ سوری تو بالکل نہیں۔ تم جانتی تھی کہ ڈاکٹر سے سختی سے کہا تھا ہادی کو زیادہ رونے نہیں دینا، ابھی کم سے کم 6 ماہ تک، مگر نہیں، تمہیں تو ہادی سے زیادہ اپنی شاپنگ پیاری ہے۔ نہیں ایسی بات نہیں، دعا نے وضاحت دی۔ تو کیسی بات ہے؟ کہاں تھی تم اب تک؟ شام 5 بجے کی گئی تھی نا تم، اور ابھی وقت دیکھو۔ کون سی ماں اپنے بچے کو بھولتی ہے؟ مگر اپنا ہوتا تم سمجھتی۔ بس آپ کی ہمت کیسے ہوئی ہادی اور میرے رشتے کو کچھ بھی کہنے کی؟ ماں ہوں میں اس کی، مانتی ہوں غلطی ہو گئی مجھ سے، مجھے دھیان رکھنا چاہیے تھا، دعا نے روتے غصے سے کہا۔ اور میں بھولی نہیں تھی ہادی کو، وہ کہتے اندر چلی گئی۔ دعا نے سوئے ہوئے ہادی کو گود میں اٹھایا تو اس نے مندی سی آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ میری جان، ماما لیٹ ہو گئی، ماما کا بچہ روتا رہا، ماما کو معاف کر دو۔ دعا روتے اس کے ایک ایک نکوش کو لبوں سے چھوتی کہہ رہی تھی، جبکہ ہادی اب مکمل بیدار ہو چکا تھا۔ اور ماما آپ کے لیے دودھ بنا کر آپ کو پلاتی ہے۔ دعا اس سے باتیں کرتی نیچے آ گئی۔ دعا بچہ کھانا کھایا؟ نانو آپ ابھی تک اپنے کمرے میں نہیں گئی؟ تم بتاؤ، کھانا کھایا؟ نہیں، کھا لوں گی۔ آپ نے کھایا؟ ہاں میں تو کھا چکی ہوں، مگر بہرام نے ابھی تک نہیں کھایا۔ کیوں؟ وہ رکی۔ ہادی روئے جا رہا تھا تو بس اس وجہ سے، مگر ان کی میڈیسن۔ اور پھر دعا نے سارے غصہ ایک طرف کرتے پہلے ہادی کے لیے دودھ بنایا اور پھر ٹرے میں بہرام کے لیے کھانا رکھا۔ اسے مجھے دو اور کھانا پہلے اوپر رکھ کر آؤ۔ جی۔ دعا کمرے میں آئی تو بہرام ہاتھ میں پانی تھا بات میں تھا اور پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ واپس نیچے آ گئی اور ہادی کو لیتے نانو کے روم میں بیٹھ کر خود اوپر آ گئی، جبکہ شاپنگ بیگ نور جہاں بیگم کے روم میں رکھ کر آئی تھی۔ بہرام کمرے میں آیا تو دعا بیڈ پر بیٹھی ہادی کو فیڈر پلا رہی تھی۔ اس نے دعا کو دیکھتے ٹیبل پر سیٹ کھانا دیکھا اور بنا کچھ کہے آگے بڑھ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوئے۔ سینے کی چوٹ پر مرہم لگانے لگا۔ اس سے فارغ ہو کر اس نے ہاتھ دھوئے اور باہر جانے لگا۔ کھانا کھا لیں، آپ نے میڈیسن بھی نہیں کھائی ابھی تک۔ شکریہ، مگر میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کہتے وہ باہر نکل گیا تھا۔ ہادی دوبارہ سو چکا تھا، مگر دعا کا دل بھی کھانے کو نہ کیا۔ وہ ہادی کے پاس لیٹے نیند میں اتر گئی۔ کھانا ویسے ہی پڑا رہ گیا۔ کیا ہوا شبیر؟ بہرام فجر کی نماز ادا کرتے باہر آ گیا۔ ویسے بھی وہ نہیں چاہتا تھا کہ نانو اسے دوسرے کمرے میں سوتے دیکھیں۔ سر وہ گاڑی کل رات خراب ہو گئی تھی تو اس لیے ابھی اسے ورک شاپ کے لیے لے جا رہا ہوں۔ بہرام چونکا۔ کیا ہوا تھا گاڑی کو؟ سر وہی تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک دم سے بند ہو گئی، بہت مشکل سے گھر آئے تھے رات، میں بھی پریشان تھی۔ پھر ٹھیک کیسے ہوئی تھی؟ تم مجھے فون کرتے، وہ قریب گاڑی میکینک مل گیا تھا، مگر مکمل کام آج کرواؤں گا۔ ہاں، بہرام کو آپ سمجھ آئی تھی دعا کے لیٹ ہونے کی، رات وہ کچھ زیادہ ہی سے کہہ گیا تھا۔ دعا بچہ، رات کھانا کھایا تھا؟ جہانہ بیگم نے پوچھا۔ نانو بھوک نہیں تھی، اس نے جھوٹ بولا، جبکہ بہرام نے اسے دیکھا۔ بچہ بھوک کیوں نہیں تھی؟ تم نے دن کے وقت بھی کچھ نہیں کھایا تھا اور رات تم کھانا لے کر گئی تھی روم میں۔ میں تو جس وقت بہرام نے کھایا تم بھی کھا لیتی۔ کیوں بہرام، تم نے دعا سے نہیں کھا تھا؟ وہ انہیں کیا کہتا، وہ تو رات کمرے میں تھا ہی نہیں۔ خاموشی سے سر جھکا گیا، جبکہ جہانہ بیگم نے تعصب سے اسے دیکھا تھا۔ تم بتا سکتی تھی کہ گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ دعا ہادی کے کپڑے بدل رہی تھی جب بہرام کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ کتاب کے کور کو دیکھ کر اس کے اندر کے حساب نہیں لگاتے، شاید یہ آپ ہی کچھ دن پہلے الفاظ تھے۔ دعا نے اسے دیکھے بنا کہا تھا، سوری، مجھے جان لینا چاہیے تھا پہلے۔ کچھ وقفے کے بعد بہرام کی آواز پر دعا ہاتھوں کی حرکت رکی تھی۔ اس نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ یہ سوری ابھی بہرام نے کہا تھا؟ دعا کو یقین نہیں آ رہا تھا اپنے کانوں پر۔ یہی حال جہانہ بیگم کے بھی۔ دعا پھر کیا، شاپنگ کی رات تو دکھائی نہیں، نورا بھی ابھی دیکھتی ہوں، آپ وہ بیگ کا دیں۔ اور پھر جیسے جیسے وہ ہادی کی شاپنگ دکھا رہی تھی ویسے ویسے جہانہ بیگم کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ یہ کچھ چیزیں آپ کی ہیں اور یہ نورا بی کے لیے، آپ کے لیے۔ اس نے ایک بیگ نورا بی کو دیا تو ایک ان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ یہ رہا رمشا کا بیگ۔ اس نے ایک اور بیگ الگ کیا، اس کے پیچھے صرف 2 بیگ بچے تھے۔ دعا بچہ، تم نے اپنے لیے کیا لیا؟ میں اپنے لیے نہیں بلکہ ہادی کی شاپنگ پر گئی تھی۔ تو تم نے کچھ نہیں لیا اپنے لیے؟ ہادی کا کیا مطلب نانو؟ میں اپنے لیے لیا سب، وہ مسکراتے بولی۔ اور یہ 2 بیگ غالباً تمہارے اپنے ہی ہیں، بہرام سے سن کر رہنے نہ ہوا۔ دعا کچھ نہ بولی۔ بہرام، جہانہ بیگم نے اسے ٹوکا۔ نانو، میں یہ اوپر رکھ کے آئی۔ ہاں بچے جاؤ۔
دعا نے آتے دونوں بیگ الماری کے نیچے والے خانے میں رکھے اور اسے زور سے بند کیا۔ کتنے دل سے اس نے چنگیز خان کے لیے شاپنگ کی تھی، مگر اب دوں گی نہیں، اس نے ارادہ کر لیا تھا۔ یہ کوئی 3-4 دن بعد کی بات تھی۔ بہرام کل سے دوبارہ اپنی ڈیوٹی جوائن کر رہا تھا۔ کسی پرانے کیس کی فائل چاہیے تھی جو اس سے مل نہیں رہی تھی۔ اچانک ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس نے الماری کا نیچے والا کبٹ کھولا تو اس کے پاؤں میں ایک بیگ گرا تھا۔ یہ تو وہ دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ اس میں سے کچھ نیچے گرا تھا۔ بہرام نے جھکتے اسے اٹھایا تو مردانہ شرٹس نیچے گر گئیں۔ وہ 5 مختلف کلر کی مردانہ شرٹس تھیں۔ تو دعا، اس نے بے ساختہ ماتھا مسلا۔ دعا یہ اس کے لیے لائی تھی؟ اس نے دوسرا بیگ بھی چیک کیا۔ اس میں اصل لیدر کی جیکٹ اور 2 ٹراؤزر تھے۔ آہٹ پر وہ مڑا، پیچھے دعا کھڑی تھی۔ یہ آپ انہیں کسی ضرورت مند کو دے دیجیے گا، وہ کہتے وہاں سے نکل گئی۔ جبکہ دوسرے دن اس نے بہرام کو وہی ٹی شرٹ اور جیکٹ میں دیکھا تھا۔ پولیس اسٹیشن جاتے مگر اب اسے کوئی بھی خوش فہمی نہیں تھی۔ جانتی تھی آج یہ مہربانی کی ہے، پر کل پھر سے غصے میں سناتے 1 منٹ نہیں لگائیں گے۔ اور پھر 1 ماہ پلک جھپکتے گزر گیا۔ دعا دوبارہ ہادی کے ساتھ مصروف ہو چکی تھی اور بہرام واپس اپنے کام میں۔ اچھا بتاؤ کیا دیا بہرام بھائی نے تمہیں؟ روبا کی بات پر دعا کے ہاتھ ساکت ہوئے تھے پل بھر کو۔ پہلے تم بتاؤ تمہیں کیا ملا؟ روبا کی بچپن میں اپنے کزن سے بات طے ہو گئی تھی، مجھے ہر سال کی طرح پھول، چاکلیٹ اور میرا من پسند گفٹ۔ اب تم بتاؤ۔ بھائی تم تو شادی شدہ ہو، تمہارا تو گفٹ بھی خاص ہوگا۔ روبا کو تجسس ہوا تھا جاننے کا۔ ہاں بہت خاص، دعا نے آنکھوں میں نمی آئی کو اندر اتارتے کہا۔ اسے کچھ دیر پہلے والا منظر یاد آیا جب بہرام نے بنا بات اسے ڈانٹا تھا۔ اچھا تحفہ دیا تھا اس نے ویلنٹائن ڈے کا۔ اچھا بتاؤ بھی آخر ایسا کیا اسپیشل دے دیا جیجو نے؟ بہرام جو اندر آنے لگا تھا اس کی بات سننے کے لیے رک گیا۔ ایسا اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، اتفاقاً ہوا۔ ہاں بہت خاص، جب ملو گی تب بتاؤں گی۔ دعا نے اسے ٹالا۔ نہیں ابھی بتاؤ، روبا بضد تھی۔ دعا نے بے بسی سے ہاتھ مسلا۔ جو ہر ہسبینڈ اپنی وائف کو دیتے ہیں، اس نے بات بنائی۔ ہیں وہ کیا؟ محبت، عزت، وہ کسی خواب میں گم ہوتی بولی، جبکہ محبت لفظ پر بہرام کے عزا بھیج گئے۔ بس اور کچھ نہیں دیا؟ نہیں اور بھی بہت کچھ دیا ہے، جب ملو گی تب دکھا دوں گی۔ ابھی مجھے کام ہے، اللہ حافظ۔ دعا نے جلدی سے بات سمٹی۔ جانتی تھی روبا جان نہیں چھوڑے گی ایسے، اور اس کا بھرم ٹوٹ جائے گا۔ آج ویلنٹائن ڈے ہے۔ دعا نے فون بند کرتے ڈیٹ دیکھی، تبھی دعا کی نظر اپنے ننھے شہزادے پر پڑی جس کی نیند پوری ہو چکی تھی اور ابھی ہاتھ اٹھاتے اسے اپنی طرح ہلا رہا تھا۔ ارے میری جان، اٹھ گئے تم؟ دعا نے جھکتے اس کے دونوں پھولے ہوئے سفید سرخ گالوں کو پیار کیا اور ماں کی توجہ سے وہ کھلکھلا اٹھا۔ ہمیں کسی تیسرے کی ضرورت نہیں، ہم دونوں ماں بیٹا ہی ایک دوسرے کو کافی ہیں۔ بہرام نے واپس جاتے اس کے الفاظ سنے تھے۔ ہادی اس کی بات تو نہیں سمجھا تھا، مگر ماں کو دیکھتے آنکھیں گول گول گھماتے ہاں کہنے لگا۔ چلو میرے ویلنٹائن، تیار ہو جاؤ اور پھر بابا کی طرف چلیں۔ دعا نے اسے اٹھایا اور ڈریسنگ روم کی طرف گئی۔ اس کے لیے چھوٹی سی سیاہ کلر کی گرم نیک شرٹ، ساتھ سیاہ جینز اور اپنے لیے ریڈ سوٹ دیکھا۔ نہیں یہ بہت اوور ہو جائے گا۔ دعا نے اسے واپس رکھا اور پھر ایک جدید ترش براش کا سیاہ کلر کا ڈریس نکالا جو شارٹ شرٹ اور شارٹ کیپری تھا، ساتھ سیاہی بڑا سا دوپٹہ۔ پھر ہادی کو تیار کر کے وہ خود تیار ہوئی۔ سیاہ رنگ اس کی دمکتی رنگ پر بہت کھل رہا تھا۔ سادگی میں بھی وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ سیاہ ویلوٹ کی شارٹ شرٹ جس کی بازو چوڑی دار تھے، ساتھ کیپری جو پنڈلیوں سے کچھ اوپر تھا، ساتھ سفید نازک پاؤں سے سیاہ کھوسا۔ بے شک فروری کے موسم میں باہر شدید سردی تھی، مگر گردیزی مینشن میں اس وقت ہیٹر کی وجہ سے سردی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ اوپر سے باہر ہلکی ہلکی بارش اور اس موسم کو اوپر سے خوبصورت بنا رہی تھی۔ دعا نے اپنے سلکی بالوں کو چھوٹے سے کیچڑ میں قید کیا اور باقی کھلے چھوڑ دیے، ہمیشہ کی طرح۔ میک اپ کے نام پر اس نے صرف لوشن سادگی میں بھی اپسرا ہی لگ رہی تھی۔ اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے بے اختیار مسکرا دی اور پھر پلٹ کر اپنے شہزادے کو اپنی باہوں میں اٹھایا جو اب ماں کے چہرے کو اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے چھو رہا تھا۔ دعا نے اس کی ہتھیلی تھامتے اسے چوما اور نیچے آ گئی۔ ارے ماشاء اللہ، اللہ دونوں کو نظر بد سے بچائے، نانو اسے دیکھتی بولی۔ تبھی بہرام جس کی اس کی طرف پیٹھ تھی، اس کی نظر پڑی دونوں پر تو کچھ پل کو وہ بھی نظر نہ ہٹا پایا۔ ارے بہرام، ذرا دعا اور ہادی کی تصویر تو بناؤ، بہت پیارے لگ رہے ہیں میری بہو اور پرناتا۔ میں؟ ہاں اور کون، تم بناؤ، انہوں نے اپنے نواسی کی حیرت انگیز تاثرات کو دیکھتے کہا۔ بہرام نے سیل اٹھاتے دعا اور اپنے بیٹے کو دیکھا جو صرف اور صرف اپنی ماں کی طرف متوجہ تھا۔ دعا ایک نظر بہرام کو دیکھنے کے بعد اپنے بیٹے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی اور بہرام نے ان کا یہ خوبصورت پل کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کر لیا۔ نانو میں بابا کی طرف سے ہوں؟ ہاں میری طرف سے اجازت ہے، یہ تمہارا شوہر بیٹا ہے، اس سے پوچھ لو۔ انہوں نے بہرام کی طرف اشارہ کیا جبکہ دعا اس سے مخاطب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب کہاں
نانو نے اسے پھنسا دیا تھا۔ انہوں نے ایک نظر بہرام کو دیکھا جو اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ میں بابا کی طرف جاؤں؟ دعا نے دھیمی سی آواز میں پوچھا۔ ہادی کو مجھے دے جاؤ۔ پر یہ میرے بنا روئے گا، دعا نے بیچارگی سے کہا۔ بات بھی اس کی ٹھیک تھی، نہیں روئے گا۔ اب کی بار بہرام اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا، اوکے یہ لیں۔ دعا نے ہادی کو دیکھتے بہرام کی طرف بڑھایا۔ وہ خود بھی اس کے بنا ایک پل بھی نہیں رہ سکتی تھی، مگر اس ظالم انسان کو کون سمجھائے۔ ابھی یہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی کہ اس کے بنا وہ نہیں جائے گی۔ دعا نے آنکھوں میں اترنے والی نمی کو روکتے ہادی کو اسے دیا اور خود جانے کے لیے باہر کی طرف بڑھی۔ وہ دہلیز پار کرتی اس سے پہلے ہادی کی رونے کی آواز نے اس کے قدم کو روکے تھے۔ وہ فوراً پلٹی جہاں اس کا شہزادہ ماں کے لیے اپنی پوری شدت سے رو رہا تھا۔ دعا بھاگتے واپس آئی اور بہرام سے اسے لے لیا۔ ماما کہیں نہیں جا رہی میری جان، اس نے کہتے اس کا گال چوما، تو وہ ماں کو دیکھتے ایسے چپ ہوا جیسے چابی کا گڈا۔ بہرام حیرانگی سے اپنے بیٹے کو دیکھنے لگا جو اب بالکل چپ ہو چکا تھا۔ نانو نے ایک جتاتی نگاہ نواسے پر ڈالی۔ یہ ہوتی ہے ماں۔ دعا بچے، آپ نے سلمان کی طرف نہیں جانا؟ نانو اسے بیٹھتے دیکھ کر بولی۔ وہ خاموش رہی۔ جاؤ بچے، ہو آؤ، ہادی کو بھی لے جاؤ۔ وہ ان کی بات پر دعا کا چہرہ کھلا، مگر ہادی اس نے جملہ چھوڑتے بہرام کو دیکھا۔ پل میں دونوں کی نظریں ملی تھی۔ لے جاؤ، وہ کہتے اٹھ کر اندر جانے لگا۔ جب اسے انسپیکٹر نواز کے آنے کی اطلاع ملی، انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ، میں آتا ہوں۔ جی سر۔ دعا اجازت لے کر باہر نکلتی اس سے پہلے ایک پولیس والا اندر داخل ہوا تھا۔ اندر آنے والے نے اپنے دھیان میں نکلتی دعا کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ بہرام جو یہ دیکھ رہا تھا اس کا دماغ گھوم گیا۔ انسپیکٹر نواز، شاید آپ کے گھر میں کوئی ماں بہن نہیں ہے؟ بہرام کا لہجہ دھیما مگر آگ کی لپیٹ میں لیے ہوا تھا، آنکھوں سے شرارے نکل رہے تھے۔ انسپیکٹر گڑبڑا گیا۔ سوری سر۔ وہ جانتا تھا ڈی ایس پی بہرام گردیزی کے غصے کو۔ آج کے بعد ایسا نہیں ہونا چاہیے، بہرام نے اسے وارن کیا۔ جی فائل۔ بہرام کا اب دل نہیں تھا اسے بٹھا کر مہمان نوازی کرنے کا۔ دل تو کر رہا تھا کہ اس کی بیوی کو اس طرح گھٹیا نظروں سے دیکھنے والی کی آنکھیں نکال دے، ورنہ وہ ایسا بد اخلاق نہیں تھا۔ اور انسپیکٹر نواز بھی فوراً وہاں سے جانا چاہتا تھا، یہ نہ ہو کہ کہیں وہ ڈسمس کر دے۔ سر میں چلتا ہوں اور ایک بار پھر سوری، وہ کہہ دے فوراً مڑ گیا۔ جہانہ بیگم بھی روم میں جا چکی تھی۔ کیوں اسے دعا کا کسی کا دیکھنا ایک تیر کی طرح لگا تھا؟ کیوں برداشت نہیں ہوا تھا انسپیکٹر کا دیکھنا؟ وہ سمجھ نہ پایا۔ جاری ہے۔ جی تو ناظرین، کیسے لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔